محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب کا رواج ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اسے ایک عرصہ تک قبر میں دفن رہنے دیتے ہیں، اور میت بوسیدہ ہونے کے برابر عرصہ گزر جائے تو وہاں مزید میتیں دفناتے ہیں۔ یوں ایک ہی قبرستان میں کئی مردے ایک ہی جگہ دفنائے جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک عالم دین فوت ہوا جسے دفنا دیا گیا، اور دستور کے مطابق دیگر میتوں کو دفنانے کے لیے جب اس کی باری آئی اور قبر کو کھولا گیا تو یہ دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ اس قبر میں عالم دین کے بجائے ایک خوبصورت خاتون کی لاش موجود تھی جو صحیح سالم تھی۔ وضاقتہ سے یہ خاتون کسی یورپی ممالک سے تعلق رکھنے والی معلوم ہوتی تھی۔ کچھ دیر میں یہ بات تمام علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ نامور عالم دین کی قبر میں خاتون کا جسد موجود ہے۔ جب تصدیق کی خاطر معلومات کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ متعلقہ قبر میں ہی عالم دین کو دفنایا گیا تھا۔ لوگ دور دور سے وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ انہی لوگوں میں ایک یورپی مسلمان سیاح بھی موجود تھا جو حج کے ارادے سے مکہ میں مقیم تھا۔ اس نے جب خاتون کو دیکھا تو کہا کہ وہ اس خاتون کو جانتا ہے، جس کے بعد اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے اس نے کچھ کتابیں مجھ سے پڑھی تھیں اور پھر کچھ عرصہ بعد بیمار ہو کر فوت ہو گئی تھیں۔ اس خاتون کا سارا خاندان عیسائی تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اسے عیسائی رسوم کے مطابق اپنے قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ لیکن مجھے اس بات پر شدید حیرت ہے کہ یہ لاش یہاں کیسے منتقل ہوئی ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اپنے عقیدے اور پارسائی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کے جسد کو پاک مٹی میں جگہ عطا کی ہوگی، لیکن عالم دین کی لاش کہاں گئی؟ پھر یہ خیال ذہن میں آیا کہ کہیں عالم دین کی لاش بدلے میں اسی خاتون کی قبر میں موجود نہ ہو۔ چنانچہ اس سیاح نے وعدہ کیا کہ وہ حج سے فراغت کے بعد واپس وطن جائے گا تو اس خاتون کے اہل خانہ سے اجازت طلب کر کے قبر کشائی کرے گا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ یوں خاتون کی قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ عالم دین کے ورثاء نے اس یورپی سیاح کے ساتھ حج کی فراغت کے بعد ایک خاندانی وارث ہمراہ روانہ کر دیا۔ اس سیاح نے لڑکی کے والدین کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے قانونی اجازت نامہ حاصل کر کے خاتون کی قبر کشائی کی تو دنگ رہ گئے، کیونکہ قبر میں لڑکی کی بجائے عالم دین کی لاش موجود تھی۔ لوگ بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ جب مکہ مکرمہ یہ خبر پہنچی کہ خاتون کی قبر میں عالم دین کی لاش موجود ہے تو سب کو حیرانگی ہوئی کہ لڑکی کا مکہ منتقل ہونا تو دین اسلام اور پارسائی کے سبب تھا، لیکن آخر عالم دین سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا کہ اس کی لاش عیسائیوں کے قبرستان میں پائی گئی۔ بالآخر عالم دین کے اہل خانہ سے پوچھا گیا کہ ان کی نظر میں اس عالم دین کا کوئی ایسا عمل تھا جس کے سبب یہ صورتحال درپیش ہوئی ہے، لیکن خاتون خانہ نے کہا کہ اس کا شوہر انتہائی نیک اور نمازی انسان تھا، تہجد گزار اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا تھا۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ غور کر کے بتائے کہ آخر کوئی وجہ تو ایسی ہوگی جس کا قدرت نے یہ فیصلہ کر دیا۔ بیوی نے کہا کہ اس کی ایک بات ہمیشہ کھٹکتی رہتی تھی کہ جب اسے غسل جنابت درپیش ہوتا تو وہ غسل کرنے سے پہلے یوں کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان پر ایسا غسل واجب نہیں ہے، جبکہ ہمیں تو گرمی سردی میں یہ حکم بجا لانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ نے اسے ان کے درمیان پہنچا دیا ہو جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا اور اسلامی احکامات اسے نہ بھاتے تھے۔ اللہ اکبر! جب یہ واقعہ میری نظر سے گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آئی کہ جو شخص جس قوم سے محبت رکھتا ہو اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ سامعین، یہ واقعہ عبرت آموز ہے، خواہ اس سے اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ درس ضرور دے رہی ہے کہ اپنے عقیدے اور دین کی حفاظت کرو۔
اگر غیروں سے محبت کرو گے تو دین اسلام کی دولت سے محروم ہو جاؤ گے اور انہی کے ساتھ کر دیے جاؤ گے جو ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اسی طرح اگر اپنے الفاظ اور زبان کو قابو میں نہ رکھو گے تو یہ عظیم خسارے کا باعث ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا یاد رکھیں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔